امام سلام کے بعد کس طرف منہ کر کے بیٹھے گا؟ چنانچہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، مثلا جیسے فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، تو ان میں امام کو اختیار ہے خواہ دائیں طرف منہ کر کے بیٹھے یا منہ کر کے بیٹھے یا بائیں طرف۔ حدیث شریف سے دونوں صورتیں ثابت ہے۔ چنانچہ دائیں طرف کے سلسلے میں جو ہے یہ حکم نقل کیا ہے تحتوی علی مراقی الفلاح کے اندر، اور بائیں طرف کا حکم جو ہے اسی طریقے سے نقل کیا ہے کہ خواہ دائیں طرف بیٹھے یا بائیں طرف بیٹھے، دونوں کا حکم اس طریقے سے دیکھے ان الامام مخیر بعد الفراغ من التطوع او المکتوبہ اذا لم يكن بعدها تطوع ان شاء انحرف عن یمینہ و ان شاء عن یسارہ و ان شاء ذهب الى حوائجہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے حاشیہ تحتوی علی مراقی الفلاح کتاب الصلاۃ فصل فی صفۃ الاذکار صفحہ 314 جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور جو پرانا نسخہ مصر کا چھپا ہوا مصطفیٰ البابی مصر کا چھپا ہوا نسخہ اس کے صفحہ 254 البحر الرائق باب صفت الصلاح فصل و اذا اراد الدخول فی الصلاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531 کتاب الصلاح آداب الصلاح جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 کتاب الصلاح باب صفت الصلاح فصل و اذا اراد الدخول فی الصلاح جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر اس کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔ تو دونوں صورتیں اس کی ہے کہ دائیں طرف منہ کر کے بیٹھے یا بائیں طرف سے منہ کر کے بیٹھے، یہ حدیث شریف سے دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت نقل کی جا رہی ہے۔ البتہ امام جہت بدلتا رہے، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، کبھی جو ہے دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، کبھی بائیں طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور اس طریقے سے منہ کر کے بیٹھے تاکہ عوام کسی ایک جہت کو لازم اور ضروری نہ سمجھنے پائے کہ ہاں یہی ایک صورت جو ہے اس کی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں، ایسا عوام الناس کے ذہن و دماغ کے اندر نہ بیٹھنے پائے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر ہے عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا يجعلن احدكم للشیطان من نفسه جزءا لا يرى الا ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله وعن السد قال سألت انس كيف انصرف اذا صليت عن يمين او عن يسار۔ اس طریقے کی جو ہے عبارت نقل کی گئی ہے صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 کتاب المسافرین باب جواز الانصراف من الصلاة عن الیمین والشمال جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ امام بن نووی شرح مسلم کے اندر اس کے تحت لکھتے ہیں قال النووی وجہ الجمع بینہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل تارة هذا وتارة هذا فاخبر كل واحد بما اعتقد انه۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے شرح مسلم جو مسلم شریف کے حاشیے میں ہے جو ہندی میں نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 247 کتاب صلاۃ المسافر باب جواز الانصراف من الصلاۃ عن الیمین والشمال جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، تحتوی علی مراقی الفلاح صفحہ 254 فصل فی صفت الاذکار جو مصطفیٰ البابی الحلبی مصر کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر یہ تفصیل نقل کی گئی ہے۔ یہ تو دو صورتحال تھی۔ تیسرے یہ کہ امام دائیں یا بائیں جانب منہ کر کے بیٹھ کر اس میں تسبیح فاطمی پڑھے۔ تسبیح فاطمہ جو کیا نام ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ کل تعداد مل کر کے 100 ہوتی ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے امداد الفتاح وغیرہ کے اندر اور اسی طریقے سے جو ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی اس کو نقل کیا، نور الرضا کے اندر ہے وَيَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ صَلَامِهِ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ 33 وَيَحْمِدُونَهُ كَذَلِكَ وَيُكَبِّرُونَ كَذَلِكَ
ثم یقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے امداد الفتاح وغیرہ کے اندر بھی نقل کی ہے۔ کتاب الصلاح مطلب فیما یستحب للامام بعد سلامہ، صفحہ 354 355، جو صدیقی پبلیشرز کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر تحتاوی علی مراقب الفلاح، صفحہ 255، جو مصطفیٰ البابی مصر کا چھپا ہوا حلب مصر کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر یہ تو صورت حال وہ تھی کہ تسبیح فاطمہ پڑھے۔ اور پھر یہ حکم ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ جن لوگوں کی رکعت رہ گئی وہ اپنی نماز کو کس انداز سے ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ مسنون طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ان لوگوں کی نمازوں کی اصلاح کرے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب امام کو لوگ امام سمجھے، لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ آج کا مقتدی اگر امام کچھ بولتا ہے تو پھر جو ہے اس صورت میں امام کے پیچھے، ہماری بمبئی کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں تو تمہارے پیچھے اب نہا دھو کر کے لگ جاؤں گا، یعنی تم کو اب یہاں سے بھگا کر کے رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں بمبئی میں کہ میں تو تمہارے پیچھے اب نہا دھو کر کے لگ جاؤں گا، یعنی تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا، تم کو جب تک یہاں سے نکالوں گا نہیں، جب تک میں چین نہیں لوں گا، سکون نہیں، مجھ کو چین نہیں آئے گا، سوؤں گا نہیں، ایسا کہتے ہیں۔ تو لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو اگر دیکھیں تو حکمت عملی سے امام جو ہے اس کام کو کرے، اور اگر اس کے اندر دیکھیں کہ لوگ بدظن ہوتے ہیں یا لوگ جو ہے برا سمجھتے ہیں اور امام کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو پھر امام اس کام کو نہ کرے، اور بغیر کسی چوں چرا کے امام جو ہے جمعہ کے خطبے میں اس کی اصلاح کے لیے اصلاحی بیانات کی طرف جو ہے توجہ دے، ورنہ جو ہے پھر امام کے پیچھے پڑ جانا یہ لوگوں کے لیے خود تو خطرہ ہے اور خود امام کے لیے خطرے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کو حکمت عملی سے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا قریبی ہے یا جو ایسا مقتدی جو آپ کی بات کو برا نہیں مانتا تو پھر اس کو بلا کر کے کہہ سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ اس کو ٹوکیں گے اور اس کو برا لگے گا اور پھر آپ کے پیچھے لگ کر کے آپ کے ساتھ جو ہے دشمنی مول لے گا، تو پھر جو ہے ایسی صورتحال میں امام حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے جمعہ کے بیان میں اصلاح معاشرہ کے تحت نماز کا طریقہ بیان کرے کہ ایسے نماز پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کے عمومی بیان میں جو ہے کسی پر طنز کیے بغیر، کسی کو نشانہ بنائے بغیر آپ جو ہے خود خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوش خلقی کے ساتھ جو حکمت عملی کے ساتھ نماز کا مسنون طریقہ ہے اس مسنون طریقے کو بیان کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ جن لوگوں کی نماز خود خراب ہے تو وہ خود جو ہے اپنی نماز کو آپ کے بیان کو سن کر کے درست کرنے کی کوشش کرے اور ان کے اندر رغبت کو دلائے، تاکہ جو ہے وہ خود ہی آ کر کے اپنی نماز کی اصلاح کرنے والے بنے۔ اگر ہم مسنون طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ان لوگوں کی نمازوں کی اصلاح کرے، لیکن اصلاح کا وہی طریقہ اختیار کرے جو میں نے آپ کو بتلایا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ محلے کے کون سے آدمی جماعت کی نماز میں حاضر نہیں، حاضر نہ ہونے کا سبب کیا ہے، تو حکمت عملی سے اس کو بھی جا کر کے معلوم کرے، ان کی تیمارداری کے لیے یا ان سے ملنے کے لیے یا ان کے حال احوال کو لینے کے لیے آپ جائے تو یہ بہتر ہے، نہ کہ اس کے اوپر طنز کرنے ہو کہ تم مسجد کے اندر نہیں آتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آج حالات اس قدر برے ہو چکے ہیں کہ علماء کو لوگ اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور علماء اگر کچھ کہہ دیتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ عوام الناس امام کو کچھ کہے تو وہ سب جو ہے ہضم ہے، یعنی سب ان کے لیے درست ہے، لیکن امام جب ان کے اوپر چڑھ کر کے بولے گا تو پھر اس امام کو جو ہے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے علماء پر جب سے ظلم و زیادتی ہونا شروع ہوئی ہے، عوام حالات کے اندر گھری ہوئی ہے، اور یہ ہوگا بھی جب تک جو ہے علماء خوش نہیں رہیں گے تو عوام کبھی خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جب حاضر نہ ہو تو ان کی جا کر کے اس کا سبب پوچھے، کہ ان کے حالات کو پوچھے، طبیعت وغیرہ حال احوال کو پوچھے، تیمارداری کے لیے جائے، ان کے حالات کو پوچھے کہ کیا حال ہے، آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے، کوئی تکلیف وغیرہ ہے، تو اس طریقے سے ان کے حال احوال کو لے کر کے ان سے جو ہے حالات کو معلوم کرتے رہے، کیونکہ محلے کا امام، کیونکہ جو امام ہوتا ہے محلے کا سربراہ اور ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس طرح عمل کرنے سے لوگوں میں امام کی محبت پیدا ہوگی اور جماعت میں بھی لوگوں کی
کثرت رہے گی اور لوگ جماعت میں بھی حاضر رہیں گے، لیکن میں نے وہی صورتحال اپنائی بتلانے کے لیے کہا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب امام حکمت عملی سے کام لے، تب جو ہے یہ ممکن ہے، اور اگر حکمت عملی سے کام لے لیں گے تو پھر یہ علماء سے، عوام الناس امام سے جو ہے بدظن ہو کر کے امام کے وہ وہاں رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور وہاں سے نکال دیں گے، تو پھر جو ہے یہ صورتحال بگڑ جائے گی۔ اس لیے حکمت عملی کے ساتھ جو ہے پہلے جمعہ کے اندر لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرے اور لوگوں کو خواہش دلائے، نماز کی اہمیت کے سلسلے میں، نماز سیکھنے کے سلسلے میں ان کو جو ہے اہمیت دلائے، فضیلت بیان کرے ان کے سامنے، اس کے بعد جو ہے ان کو ترغیب دے سیکھنے کی۔ تو اس طریقے کے کرنے کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنی نماز کی اصلاح بھی کر لیں گے۔ چنانچہ یہ پوری تفصیل جو ہے کیا نام ہے، تھوڑی سی تفصیل جو ہے تحتوی علی مراقی الفلاح کے اندر ہے۔ ومن حکمت مشروعیتها قیام نظام الالفت بین المصلین والتعلم من العالم، یہ تحتوی علی مراقی الفلاح کی عبارت ہے، صفحہ 232، باب الامامہ، مصطفیٰ البابی مصر کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور فتاوی شامی میں ہے، لأن الامام هو المتبع، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 549، باب الامامہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے اور ہے مزید عمدۃ القاری کے اندر، والحکمت فی استقبال المامومین مامین ان یعلمہم ما کانوا یحتاجون الیہ، یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 208، باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، یہ مصطفیٰ البابی مصر کا پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے کافی تفصیلی بحث ترمذی کے اندر ہے، النبی قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہم فصلیت معه صلاة الصبح في مسجد الخیف، فلما قضى صلواته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليه معه، فقال علی بهما ترعد فرائصهما، اس طریقے کے الفاظ جو ہے بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، ابواب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے کیا نام ہے، نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143، 144 اور 145 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور حروف تہجی الف عنوان ہے، امام سلام کے بعد کس طرف منہ کر کے بیٹھے، اس کے تحت جو ہے یہ پوری تفصیلی بحث نقل کی گئی، آپ پوری تفصیل کو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔